اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، جو آل عمران کا جو ہے 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ابتدا جو ہے اس رکوع کی قربانی سے کر رہا ہے۔ انسان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز لن کے معنی ہرگز نہیں پا سکتے، تنالوا البر نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، تم جو کچھ تم جس مال سے محبت کرتے ہو وہ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واسطے فرمایا اللہ تعالیٰ، جب تک تم جو پاری چیز ہے جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو جس چیز سے بھی، بے شک اس سے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ انسان کیا ہے، کچھ خرچ کر دے کے، کچھ مال دے کے، میں بہت خرچ کرا بھائی، بہت دعوت کرا، بہت سے لوگوں کو مال خرچ کرا، بہت سے لوگوں کو دیا بولتا۔ یہ تو خیر انسان کو بول سکتا ہے، لیکن خدا کو کیا ہے معلوم ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہیں تھوڑا کرا، زیادہ کرا، یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اکثر انسان کیا ہے، اپنے عزیز و قریب دوست، ماحول، سوسائٹی میں جو ہے اس میں عزت پانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اپنے مراتب، اپنی عزت کو، اپنے جو ہے قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اچھی بات ہے اس میں عزت پانا، اس میں شہرت پانا، اس کے مقام پانا، لیکن اس میں وہ نہیں ہونا، ذرا برابر بھی غلط نہیں ہونا۔ قول قول سدیدا جو ہے وہ بول دینا، سیدھا سیدھا جو ہے وہ بولنا۔ تو اس میں کیا ہوتا معلوم ہے، اگر لوگوں کو بول دیے، لوگ عزت بھی کرے، اس کی بہت قابل آدمی ہے بھائی، بہت منادب والا، لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط بیانی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ نسبی سوا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر کے جو ہے کرا، بہت ہی زیادہ ہی کر رہا، یا اپنی شہرت بنانا، اپنی عزت بنانا، اگر اس کے اندر یہ رہا تو روحانی درجات میں اس کو نہیں پاتا کرتے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیونکہ احادیث میں آیا ہے 3 ایسے آدمی ہیں ان لوگوں کو عاقبت میں کچھ بھی اجر نہیں ہے بلکہ بلال۔ کون سے؟ ایک سخی کو، اور ایک شہید، ایک عالم کو، یہ تینوں کو عاقبت میں کچھ جزا نہیں ہے۔ تو اب حدیثوں میں، قرآن میں تو بہت آیا، یہ بات سنتے ہی جو ہے کسی کو بھی جو ہے کیا ہوتا، ارے یہ کیسا ہو سکتا بھائی، سخی کا اور عالم کا اور شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ حقیقت میں اس کی تعریف کی گئی بہت حدیث میں، قرآن میں بھی، لیکن یہاں اس کا مطلب اور اس کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آتا۔ وہ شہید جو اپنی شہرت پانے کی وجہ سے، اپنے خاندان کی بڑائی ہونے کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے، تو اپنی عزت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنی شہرت چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے لیے اپنی جان نہیں رہا، بلکہ اپنی بڑائی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اس کے لیے اپنی تانے نہیں سننا بھائی، بلکہ جب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ دنیا میں عزت دیتا، عاقبت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ سخی کا بھی جو ہے کوئی اجر نہیں، جو کچھ مال کچھ دے دیا، خرچ کرا، لوگوں کو لائن لگا کے ٹھہرا کر دیا، میں دے رہا ہوں بول کے بتا دیا، اور دیکھ کے ہر آدمی کو بول رہا میں اتنا دیا بول کے، یا زیادہ کر کے بول رہا ہوں، کچھ بھی بول رہا ہوں، ہر بات میں میں کرا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا اس کو، وہ چیز شہرت مل جاتی، عزت مل جاتی، عاقبت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ عالم کا بھی مقام رتبہ بڑھایا گیا ہے، شہید کے خون سے بھی زیادہ، اس کی ایک قلم کی شائی شہید کے خون سے بھی زیادہ عظمت والی بتائے گا۔ اب انہیں بھی جو ہے دوزخی بولا تو وہ جو علم جو اپنی ذات کے لیے، پیسوں کے لیے بیچ دے رہا وہ عالم، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو عالم بھی جو ہے اپنے علم کو بیچ دے رہا چند پیسوں کی وجہ سے، قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو، یا اپنی صلاحیت کو بیچ دے رہا۔ لوگ دیکھتے ہیں قیمت لگائے تھے 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے میری تقریر کا بول کے،
یا کہیں جو ہے کچھ کام کرنے کے لیے گزر بسر کے لیے کچھ حاصل کر رہا وہ الگ بات ہے، لیکن مقصد اس کا وہ نہیں رہنا. بھائی انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی مل گیا تو بس ہے، اس کو زیادہ اب ہے تو نہ کو بدلنا اس میں نہیں ہونا ہی ہونا. پیسے دیے تو میں کام کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا ہوں، بولے تو بیان نہیں کرتا ہوں. تو انہیں انسانوں کا نوکر بن گیا انہیں، بلکہ اللہ کا نہیں ہے. اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ کچھ مال کے لیے، کچھ غرض کی وجہ سے کر رہا. تو اس کی غرض، ذاتی غرض آگے تو وہاں خدا کی جو ہے غیبی طاقت حاصل نہیں رہتی. تو انسان کی غیبی طاقت کے لیے دین کے واسطے اپنا مقام رہنا. اگر دنیائی اعتبار سے اگر اس کا رہا تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہمارا. اس وجہ سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. تو پیاری سے پیاری چیز جو اپنی خدا کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس جب تک خوش ہوتا ہے. تو پیاری چیز بتو، ایک صحابی کے پاس، حضرت ایوب انصاری کے پاس جو ان کے بعد باغ تھا، ایک بہت بڑا باغ تھا. وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ، باغ میں جو ہے وہ پرندے جو اچھے پھل تھے اس زمانے کے، کھجور کے یا انار کے کچھ تھے اس میں. تو اس طرف نماز میں اس طرف توجہ پڑ گئی. ایک پرندہ بھی وہاں چلا رہا تھا، ایسا آواز، اس ریلی آواز تھی اس میں. تو وہ باغ دیکھتے تو اب نماز میں ان کی توجہ اس طرف پڑ گئی، اور وہ باغ ان کو بہت پیارا تھا. ارے یہ بہت میرے کو ڈسٹرب کر رہا ہے باغ، توجہ میری ادھر ہو جا رہی، یہ پھل کتنے اچھے ہیں، یہ پرندے کیسے ہے. بلکہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باغ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دینا چاہ رہا ہوں، میرے کو یہ بہت پیارا ہے تو میں یہ دے دینا چاہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ جو ہے بولا کہ وہ سب پیاری سے پیاری چیز جو دے دینا چاہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ٹھیک ہے تمہارے رشتہ دار کون ہیں ان کو بلاؤ بول کے بولے، ان کو رشتہ داروں کو دے ڈالو بول کے بولے. اب رشتہ داروں کو بھی اب اللہ کی راہ میں سرکار کو دے دینا چاہ رہے تھے انہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، تمہارے عزیز و قریب جو قریب میں جو غربت ہے وہ لوگوں کو بلا کے دے. اب ہر وقت میں کیا ہے معلوم ہے، جہاد کا معاملہ، تبلیغ کا مسئلہ ہر وقت نہیں رہتا نا بھائی. جب ٹائم رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جہاں جدھر ضرورت ہے ادھر دے دیے. آپ لائے جو بھی لائے ادھر دے دو، میرے کو دے دو بول کے نہیں لیے. تو غریبوں کو دے ڈالو، ان کے خاندان کے لوگوں کو دے ڈالو بول کے بولے. تو یہ معاملہ جو ہے حضرت قبلہ عالم کا بھی ایسی ہے. حضرت قبلہ عالم کو جو ہے یہ انجمن کی زمین ہے، یہ تو دیے. ایک صاحب گنڈی پیٹ کے پاس میں ایک کئی ایکڑ زمین تھی، اس میں 20 ایکڑ 25 ایکڑ کو زمین تھی. حضرت میں یہ جو ہے باغ بنایا تو یہ باغ پورا ہے، میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ تبلیغ کا کام کرنا، اس کے لیے خرچہ تمہارے کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، اس سے فائدہ اٹھا لو. نہ کہا میرے کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ بولے میرے کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. اب ضرورت رہو نہ کو رہو لے لیتے لوگ، مگر آپ ضرورت نہیں ہے بولے چھوڑ ڈالو بول کے بولے، میرے کو ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے بول کے بولے. پھر اور ایک جنے کیا بولے، لین سے ملگیاں ڈال دیتا ہوں سامنے سے، تو وہ تبلیغ کام کے ایسے پیسہ نفع آتا ہوگا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تو نہیں بول کے بولے میرے کو جو ہے یہ بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بولے فقیر ہوں میں، فقیری طریقے سے کام کرنا ہے، میرے کو مال کی اضافہ کر کے جمع کر کے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم چندہ مانگے بھی، کب جب آخری وقت تھا اس وقت مانگے، کچھ جیلوں کے مسئلے تھے اس وقت بھی آپ نے جو ہے لوگوں سے اپیل کرے تو دیے لوگ، بہت سارے لوگ. تو حضرت صاحب قبلہ عالم جیل میں تھے تو 700 روپے کی جو لگے تھے اس کا جرمانہ. تو اس ٹائم پہ پرانی ماں بھی جو ہے تاجدار رمضان جو ہے یہ مکتھل کو اور نندیال کے علاقے میں جو ہے جا کے لنگا پور وہاں بھی جو ہے گئے، جا کر جو ہے چندے کے لیے لے گئے. تو کچھ لوگ بہت جنے جو ہے پیسے نہیں دیے، کچھ غریبی حالات تھی جو کچھ تھا ان کے پاس میں، یا کچھ صحبت زیادہ حضرت صاحب قبلہ عالم کی صحبت نہیں ملنے کی وجہ سے لنگا پور کے ایک عورت تھے جو ان کا زیور تھا امان بو اما بول کے ان کو پورا دے دیا بولے کیا. پھر اس کے بعد میں کچھ لوگوں تھوڑا تھوڑا دیے، مگر انہوں نے زیادہ پورا اپنا دے دیا. اور ایک جو ہے اور ایک کیا ہوتا، جیل میں جب حالات میں حکومت کے زد میں آئے اس وقت میں کیا کرتے، لوگوں گھبرا کے دور ہو جاتے، جلدی رہے ہم بھی کہیں بدلام ہو جائے، ہمارے پر بھی انہوں دیے بلکہ انہوں چھڑایا کرے بلکہ بھی نہیں آنا بلکہ بھی کرے. تھوڑے لوگ ڈر گئے، لیکن بعد میں جو ہے بہت سے لوگوں پیسے دیے لا کے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کرا. 700 روپے کی ضرورت تھی، ہزاروں روپے آگے تھے، تو 700 روپے جو اللہ بخش صاحب کی قبول کیا بلکہ. تو اللہ بخش صاحب جو ہے یہ دھاڑواڑ کے تھے ادھر کے،
हुबली धारवाड़ के, बहुत सकीद है हज़रत साक़ क़ुल आलम से, बहुत मोहब्बत हर मामले में। और मुबल्लिग़ीन 3 दिन से 8 दिन या 3 दिन में अगर नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में अगर कोई नहीं आया तो अल्लाह में से नाराज़ है क्या बल्कि दुआ करते थे यहाँ हम खिदमत के लिए करने के से तो कोई नहीं आ रहे बल्कि। तो उस वक़्त में 25 रुपये थे, जो भी मुबल्लिग़ आते एक मुबल्लिग़ को 25 रुपये थे। तो वो ज़माने में 25 रुपये तो हज़रत साक़ क़ुल आलम के ज़माने में बहुत ज़्यादा थे समझो। लकड़ी के टाल वगैरह भी थे उनके, अखराजात भी जो है उनके कैसे, क्योंकि आदमी कारोबार दिखता उसके ख़र्चे वगैरह भी रहते, तो उस ज़माने में बहुत से ख़र्चा भी था। ख़र्चा रहे भी तो उन्होंने जो है इस काम की से रोके नहीं मुबल्लिग़ीन को, वो होते रहता बल्कि काम चलता रहता, आते रहता बल्कि अपना काम जारी रखें। तो इसार क़ुरबानी का हज़रत साक़ क़ुल आलम ऐसा लिए, लेने के बाद में उनका माल लेना, अपने कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी हो जाना, घर बन जाना, माल वाला बन जाना, ऐसा कभी भी आपकी ये नज़र नहीं था। ज़रूरत के टाइम पे लिए, ज़रूरत नहीं तो जो है ये कर दिए। बाद वक़्त ऐसा भी हुआ हमारे और एक अंदर जो है फजल साहब की अहलिया, तो उन्होंने जो है हज़रत दौड़क जाते क्या बाबत, हाँ बोल के चले गए, चले जाते, उनको डिलीवरी थी उनके घर में, डिलीवरी थी तो क्या करें, पिरानी माँ के पास आके चलो मन्ना बेगम उनके पास उनकी बच्ची जो है डिलीवरी है, चलो बल्कि जाके जो है उनके घर में जो है गया के डिलीवरी करके और जो भी खर्चा रहा हज़रत साक़ क़ुल आलम अपने जेब से दिए। फिर काम भी जो है उसकी खिदमत कौन करे, पिरानी माँ जान। अब उन्हें चले गए, उनके शौहर चले गए, तो वो बहुत से बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन पिरानी माँ के हाथ से इनकी खिदमत हुई बोले तो उनकी कितनी मुक़द्दरात समझिए, मरे तक जो है उसकी, या उनके बच्चे भी हमारे वालिद को ऐसा करे, बल्कि सबके लिए एक एजाज़ी है ना। पैसा तो लगाए थे लोग, हाँ इन्हों उनकी खिदमत का ना लगे, उन लोग इनकी खिदमत करें। तो अल्लाह ताला जो एहसान करने वाला वजूद होता बहुत है। हज़रत साक़ क़ुल आलम क्या कहते, रात में घर के अतराफ़ अंजुमन के अतराफ़ भी चक्कर करते देखते थे, और फिर दिन में जो है कौन तभी गरीब है, यानी बिल्कुल कोई चंदा वंदा नहीं आया, उनके शौहर बाहर है, दौरे पे है कोई मुबल्लिग़, तो उनके घरों में जाके क्या माँ कैसे है क्या है बल्कि पूछते थे। फिर उनको जो है कुछ पैसे देना, जो भी, क्योंकि दूसरे मुबल्लिग़ीन भी देते ना 5 पैसे के, उनके नहीं आए भी तो इस तरह से, और जो भी पैसे भेजते थे हज़रत क़ुल आलम को, मुबल्लिग़ीन को, तो उनकी बीवियों को, तो अपने हज़रत साक़ क़ुल आलम को पढ़ने आती, तो हज़रत क़ुल आलम 5वां हिस्सा लेके उनको देते। अब 5वां हिस्सा लेके भी हज़रत साक़ क़ुल आलम ऐसा ही जो ज़रूरतमंद है उनको खर्च करते थे। आपका हक़ था पूरा, लेकिन कहाँ खर्च करना आपके लिए भी और दूसरे लिए भी, दीन के काम में भी, इस तरह से जहाँ चाहे आप खर्च कर सकते थे। तो हज़रत क़ुल आलम का अमल से लोग मुतासिर हुए मुबल्लिग़ीन बहुत, और अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिए। और एक मरतबा एक उनके भी शौहर जो है बहुत ला रहे थे पैसे से, चंदा वंदा जाके ला रहे थे, तो उन्होंने कहा हज़रत ऐसा जो है बहुत पैसे ला रहे नहीं, बहुत भूखे भूखे रह रहे बच्चे, वो बल्कि क्या मैं तुम्हारे भी शौहर के ऊपर ईमान है क्या, तुम्हारा अल्लाह के ऊपर ईमान है बल्कि खिलाता सो, तो नहीं अल्लाह के ऊपर ईमान, हाँ अल्लाह के ऊपर ईमान रखना, उनके ऊपर ईमान नहीं रखना बल्कि। फिर उसके क्या बोले, अब बर्तना वो डब्बे वगैरह ला के सामने पटक ला के उन्हें चले जाते दौरे पे। तुम घर में बिठा के मीठे मीठे बातें करें, घर में रखेंगे तो उन्हें काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो बाहर पे दिन का काम करे तो सब इंतज़ाम होता, लोग चाहेंगे, काम ही नहीं करेंगे खाली घर में बैठेंगे तो कहाँ से होता इंतज़ाम। तो इस तरह से उनको भी जो है पैसे नहीं आए भी तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखने का यकीन दिलाए, फिर उसकी परवाह नहीं करना, काम की तरफ तवज्जो दिलाओ। और ऐसे रहे बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है ग़ज़वात के बाद में बहुत से मुबल्लिग़ीन जो है खबीर रहने वाले तो रहते, हर ज़माने में कुछ वो भी रहते कमज़ोर भी, पैसे वैसे खाना हुक्म, बहुत से लोग जो है पैसे भी नहीं दे रहे थे उस टाइम पे, यानी खाने पीने का बहुत मुश्किल हो जा रहा था, कहीं भी गए तो डाक वहाँ, बल्कि इस तरह से जो है वो अफवाह उड़ गई थी। तो अब क्या करें, कुछ लोग कुछ तो भी इंतज़ाम, कुछ इल्म वाला कहते भी करा, बाकी बात इल्म नहीं रहता, समझा नहीं आता रहा, कुछ भी नहीं आता, ऐसे भी थे बहुत सारे। तो भूखे 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 रहते। उस ज़माने में क्या है, मुबायना भी गरीब और वो चाहने वाले भी गरीब, मुबायना भी कमी रहता ना इब्तिदा में, जब ज़्यादा वक्त गुजरा तो ज़्यादा जम जाते, इब्तिदा में क्या है थोड़े लोग रहते चाहने वाले, आम लोगों में ये इस्तिलाह ये हो गई थी, डाकुआ है बल्कि। तो बहुत पानी पी के रहना, भूखे रहना। अब बात जने जो है लिबास उतार के भी ये करना, बल्कि भी कुछ लोग कर रहे थे। तो औरतें भी उस वक़्त में जो है नहीं हम ऐसे रहेंगे, तुम दिन का काम करो, इस्लाम के लिए छोड़ना नहीं, हज़रत फरमा दिए ख़त्म। ये जो है जज्बा था औरतों में और मर्द में, दोनों के अंदर जज्बा पैदा करे हज़रत साक़ क़ुल आलम।
خالی بچوں کے اندر بھی بچے بھی جو ہے آیتیں سیکھنا حدیثیں سیکھنا کھیلتے کھیلتے یہ مسئلہ. تو دین کا ماحول اس 4 گھنٹے میں عزیز صاحب قبل عالم نے پورا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام جو قانون تھے اسلام کے وہ تمام قانون نافذ کرے آپ اس زمین کے پر. تو لوگ جو ہے چاہنے والے آپ کے ساتھ رہنے والے چپ مال جان سب دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. قربانی سے ہی یہ دیے. آپ سے ایسی محبت کرے عزیز صاحب قبل عالم بھی ویسی محبت کرے ان سے. حضرت قبل عالم کیا فرمائیں اپنے بیوی بچے یا جو خاندان کے دوسرے ہیں نا وہ اور دوسرے رشتہ دار خاندان ان کو اہمیت نہیں دیے, مبلغین کو اہمیت دیے, ان کو اہمیت دیے زیادہ زیادہ. یہاں تک یہی فرمایا کہ میرے بیوی بچے قربان مل کے بولے مبلغین کے اوپر سے. میں نے بولا کہ سادھوؤں کے کپڑے پہن لو, سادھوؤں کے کپڑے پہن لیے. میں نے بولا کہ دنیا کو چھوڑ دو, بال چھوڑ لو, بال چھوڑ لیے. فقیر بن جاؤ, فقیر بن بھیک مانگنے جاؤ تو مانگنے گئے بلکہ بولے, اور متوکل بن جاؤ, سب چھوڑ دیے. تو میرے حکم پہ لبیک بولے سب لوگ. ایسی جماعت کسی کو نہیں ملی. 1000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ جماعت میرے کو ملی بلکہ میرے ہر حکم پہ لبیک بولے. تو حضرت قبل عالم جو ہے ان لوگوں کو بہت محبت کرے, حضرت قبل عالم بہت محبت کرے. تو جب جا کے جو ہے ان لوگوں کے اندر جان مال سب چیز دینے کے لیے سب تیار ہو گئے. تو ایسا نہیں کہ خالی مبلغین چاہنے والی بات کرے, حضرت صاحب قبل عالم بھی بہت محبت کرے, انتہا محبت کرے. یہاں تک کہ پانی جو ہے پیشاب پیخانے کو لے آیا تو پانی رکھتے گئے تو کیا بھائی یہ کام کرنے کے آسا تم دین کا تبلیغ کا کام کرو. اور بعض اوقات جس سے کچھ جو کام لینا لے لیے ویسا بھی نہیں بلکہ نہیں, لیکن زیادہ طور جو ہے معیارات کے حساب سے ان کے رتبے کے اعتبار سے ان کے صلاحیت کے اعتبار سے بھی وہ کام لے کے دیں. بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہے تو بڑا کام لیے, چھوٹا کام کرنے بعض اوقات گھر کے کام کرنا ہے گھر کے کام بھی لیے, مگر زیادہ طور دین کا مسئلہ مبلغین کو جو ہے زیادہ اس کام پہ لگائیں. کل طعام کان الا بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبلی. تو اس میں بتایا گیا کہ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں قبل اس کے کہ تورات اتاری جائے, سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنی جان پر حرام کیا کہ تورات اور لاؤ اس سے پڑھو. اگر تم تورات میں کھانے جو حلال چیزیں ہیں سب جائز تھے, لیکن بعد میں جو ہے کچھ چیزوں کو انہوں حرام کر لیے. تو اونٹ کھانا بھی حرام کر لیے تھے لوگ. یہ لوگ اونٹ بھی نہیں کھاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام اونٹ نہیں کھائے تھے. تو کچھ بیماری تھی ہوں گی کیا بھی ایسے تو نہیں کھائے انہوں, لیکن جو ہے قوم کیا کری اس کی بات نہیں, حرام ہے اونٹ نہیں کھانا بلکہ نہیں کھائے کرتے. تو تورا لوگ جو ہے وہ مذہب کی طرح منا لیے, نبی نہیں کھایا تھا سب مذہب ہے. تو اس میں کیا ہوا, اللہ بولا کہ لاؤ تمہاری تورات, اس میں لا کے دیکھو تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے نہیں کھانا بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. کھانے کا ذکر ہے کہ نہیں کھانے کا نہیں ہے. تو ایسا جو ہے انسان اپنی طرف سے اگر اس کو حرام حلال کر لیا تو غلط ہے. اللہ کا قانون جو ہے ایک مستثنا ہی ہے کہ اجی بیمار ہے نہیں کھا رہا گوشت نہیں کھا رہا, تو اس کو اگر یہ بول دیا کہ یہ حرام ہے بلکہ اگر نہیں کھانا ہے بلکہ سمجھ لے تو غلط ہے. اب کوئی چیز بیماری کا الگ ہے, حالات کا جب ہے. اولیاء اللہ کے زمانے میں کیا ہو معلوم ہے, اب جو بہت سے لوگوں کو دیکھو فاتحہ میں جو ہے بڑا گوشت نہیں رکھتے, گائے کا گوشت نہیں رکھتے. ارے ان کو نہیں چڑھتا بھائی, بڑا نہیں چڑھتا ہے, بکرا چڑھتا ہے, بکرے کا کھا دیتے. کئی کو وہ لوگ کیا کرے اولیاء اللہ بزرگان دین, ان کا مقصد اسلام قرآن کریم میں گائے کا گوشت ہے بیل کا ہے تو اس کو حرام کر کے نہیں کھانا بھائی, اب بکرے کا اچھا ہے مقدس ہے, بلکہ ایسا نہیں نظریہ نہیں تھا ان کا. انہوں کیا کرے, لوگ قوم جو ہے غیر قوم کے ہے, یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں, انہوں اس کو پسند نہیں کر رہے. ہم ان کو گوشت کھلانا ایک مقصد نہیں ہے. ایک مبلغ اسلام داعیان اسلام کا مقصد یہ انہیں یہ کھلانا وہ نہیں کھلانا بلکہ مقصد نہیں رہتا. اس کو کیا ہے معلوم ہے, انہیں پتھر کو جھاڑ کو خدا سے سمجھ وہ نکال کے ایک واحد لا شریک خدا کو منوانا, دین اسلام کو منوانا. نہیں کھاتے نہ وہ کھا جاندے, بھاری کپڑے نہیں کم جیسے پہن لے, مگر دین کا جو ہے اہم مقصد ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنا, اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. یہ مقصد عین دین ہے کیا, اس میں دین کا جز بولو یا کھانے کے بعد میں اندر آنے کے بعد میں اچھے کپڑے پہننا, سرما لگانا, عطر لگانا. اگر بغیر سرما لگائے کے عطر لگائے کے نماز پڑھ جائے نماز نہیں ہوتی, ہو جاتی.
پانی اگر نہیں بھی نہایا تو نماز ہو جاتی اس کی، باغ صاف رہا تو بس. لیکن پانی نہانا سنت ہے، سرما لگانا سنت، یہ چیزاں اشٹا میں سے ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرا تو دین نہیں ہوگا. اگر نہیں کھایا تو کوئی تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ چیزوں پہ زیادہ اہمیت ہے. شریعت کے اندر بعد میں آنے والے دھیرے دھیرے وہ کھلے دل وہاں، پہلے انہیں اسلام کی حقیقت کو مان لینا ہے، بعد میں آنے والے یہ سب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس چیزوں کا یہ کرے. فاتو بالتورات فتلو ان کنتم صادقین، اگر لاؤ تم سچے ہیں تو تورات انجیل اس میں دیکھو نہیں ہے بلکہ. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھتے تو وہی ظالم ہے. اب یہ اللہ بول رہا اللہ نہیں کھانا بول کے بول رہے تو غلط ہے یہ. اگر کوئی ہماری وجہ بھائی ہم کسی وجہ سے نہیں کھا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جائز کیا ہے معلوم ہے، اللہ جو بولا سے اس کو چیز کو کر لینا، پورا عمل کر لینا. کوشش جہاں تک بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو حلال کرا اس کو کھانے کی فکر کرنا. جہاں تمہاری حتی زیادہ سے زیادہ ہو رہا تو اس ٹائم پہ جو ہے میں انکار تو نہیں کرنا اس کا، یہ غلط ہے بلکہ. تو خدا کی ہر چیز جائز چیز کا انسان جو ہے پورا اپنانا. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے اللہ سچ کہتا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم، بس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی، ملت ابراہیم کی. ملت ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، ابراہیم علیہ السلام بتائے اس طریقے پر. وہ کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. اب یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کہہ رہا ہے نا، دین حنیفہ بلکہ خالص دین. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا، بہت سارے حصے جو ہے حج کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے آگے اس کے اندر صحیح کرنا. ان کی بیوی کا طریقہ ہے، بی بی ہاجرہ کا، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرے، اس کا طواف کرنے کا. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے، اے اللہ اس کعبے کو جو ہے ہمیشہ جو ہے آباد رکھ، ہمیشہ طواف کرتے رہے لوگ اس کا، اور اس شہر کو جو ہے پھلوں سے بھر دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کیا فرماتے کہ دن بھر ٹھہرے کے تھے کہ کوئی بھی اجمیہ ختم ہوئے بعد میں طواف کرنا اس کا کعبے کابل کے. تو ایک دوسرے صحابی آئے، پوچھے کیا بات ہے آپ یہیں ٹھہرے ہوئے تو یہیں بیٹھے ہوئے بہت دیر سے بلکہ ہوتا. تو نہیں میں جو ہے اجمیہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اکیلا طواف کرنا بلکہ میرا ارادہ ہوا بلکہ بولے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنا دے، اے اللہ اس کعبے کو جو ہے ہمیشہ جو ہے آدمیوں سے آباد کر اور ہمیشہ طواف جاری رہے. تو ہمیشہ جب طواف جاری ہے تو کب رکیں گا، یہ رک نہیں سکتا. تو پھر جو ہے آپ جو ہے طواف کر لیتے اس ٹائم. تو یہ دعا ہے، یاد آ گئی تو کر لی. انہوں چاہ رہے تھے کہ اللہ کے گھر کے طواف میں اکیلا کرنا ایک ساتھ بلکہ. تو اللہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے سب کے ساتھ کر لی، معلوم ہوتے سب کر لی. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ ایسے جو ہے دین کے اندر زیادہ سے زیادہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئی، اپنے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پہ، پھر اس کے بعد بی بی ہاجرہ پہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے ان کے اسماعیل علیہ السلام پہ. یہ تینوں پہ بھی آزمائش سے گزری. بعض لوگوں کو باپ سے کبھی بیوی سے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن تینوں سے آزمائش گزرنے کے بعد میں اس سلسلے کو مقدس، اعلیٰ، افضل بنانے کا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس وجہ سے آپ کے بہت سارے دین کے اندر، اسلام کے اندر ان جو ہے حضرت خلیل العالم بھی لکھتے ہیں، آپ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تینوں زندگی آپ کے جو ہے اسلام کے لیے لگے. گزرا ہوا زمانہ، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خلو اللہ کی منزل میں آتے بلکہ وہ بھی جو ہے بچپنا، جوانی اور بڑھاپا بھی دنوں میں. بچپنے میں ان کے والد سے مقابلہ رہا، بت پرستی کرتے تھے، ان کو دین سمجھائے، بتاں بیچو کرو بلکہ بولے، ان سے مقابلہ رہا. پھر جو ہے اس کے بعد میں جو ہے جوانی کے اندر جو ہے پھر بیٹے کی نمرود سے بھی مقابلہ رہا، بیٹے سے بھی بیٹے کی قربانی کرو بلکہ تھا، لے جا کے ذبح کرنا پڑتا کیا معمول ہے، بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دو، ایک بہت بڑی آزمائش رہتی باپ کے لیے بھی ہے، اور وہاں بڑی آزمائش جو ہے بی بی ہاجرہ کے لیے تھی، کیونکہ انہوں جنگل میں رہنا تھا، ان کو حکم تھا لیا کے چھوڑ دینے کا تھا. پھر اس کے بعد میں ابراہیم بی بی ہاجرہ کی ہو گئی، اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو بلکہ اللہ. تو وہاں ذبح کرنے کا مسئلہ کیسا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، بی بی ہاجرہ کی قربانی ہے اس میں، لیکن بڑی قربانی جو ہے حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی، کیونکہ آپ کو ذبح ہونا تھا اس میں. ان کو تو بچے کی آزمائش پہ انہوں صبر کرنے کا تھا، لیکن بچہ اپنی جان دے دینے کا تھا، یہ بڑی آزمائش تھی. تو تینوں منزل سے آزمائش سے گزر گئے. تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے بتایا کہ جو ہے یہ اے ابراہیم نے تم نے خواب سچ کر دکھا، بلکہ لیکن اس کے بدلے میں دمبا ذبح کر دیے، وہ ہے روایت میں. لیکن آزمائش سے تو گزر گئے نا. تو دو زبیوں کا بیٹا ہوں فرمائے سرکار، ایک حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، ایک جو حضرت عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. ان کے بھی جو ہے 10 بیٹے ہوئے تو ذبح کرنے کا ذکر کرے تھے، وہ اونٹوں کے 100 اونٹ کی ذبح کریں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام کی وجود کی بھی خصوصیت تھی دین کے اندر. جتنے نبیاں گزرے ان میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم کہتے ہیں. 4 نبیوں میں ہیں، پھر بھی اس میں بھی ان کا جو ہے مقام بڑا ہے. باپ پہ آزمائش، بیٹے پہ آزمائش، بیوی پہ آزمائش، اور ان کے 2 سلسلے نکلے، ایک بنی اسماعیل، ایک بنی اسحاق. بنی اسرائیل جس کو بول رہے ہیں، بنی اسحاق ہے وہ. تو دونوں سلسلے بھی آپ سے نکلے ہوئے. اسی وجہ سے ایک نبیوں کا جہد مسلسل سلسلہ نکلا، ایک صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ دونوں سلسلے کی وجہ سے بھی ان کا مقدس مقام ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے دین جو ہے تکمیل نہیں ہوا ان کے پاس. بہت سے چیزیں دین کے اندر ان کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دین آپ کی سنت کامل ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کی کتاب میں ہے. ان کی پیروی، ان کا کام، ان کے عمل کو اپنا بلکہ بلا. لیکن اب اس کے بعد میں کوئی نہیں ہے بلکہ نہیں بلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دوسرا نہیں ہے. یہاں آخری الٹیمیٹم لگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، حج کرے، جانور کو قربان کرے. یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود سے دہرا کے اس کو محفوظ کر دیے. تو قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا، حدیثوں میں اس کا ذکر آ گیا، اس وجہ سے وہاں پر تکمیل ہوا. ورنہ نہیں تو پہلے جو ہے کیا تھا بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے مقرر کیا گیا. یقیناً وہی ہے جو مکہ ہے، برکت دیا گیا، سب قوموں کے لیے ہدایت ہے. اب سب سے پہلے یہ گھر بنائے. اب بیت المقدس کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن 40 سال پہلے اس کو بنائے بلکہ بولتے ہیں مکے کو. ابتدا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بعد میں جو ہے وہ بیت المقدس بنا. لیکن اس کے باوجود اب عبادت کا وہ ذکر جو ہے بعد میں چلا زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں اس کی، وہ آنے سے پہلے بھی یا آنے کے بعد میں مکمل طور پر پاک ہوا. اس سے پہلے ایسی ایک رسمی طور پر چلا رہے تھے، پورے طور پر نہیں تھا، باضابطہ قانونی طور پر نہیں تھا. اب جو جس کے دل میں آیا انہوں حج کر لیتے تھے، جاتے تھے، اور کوئی لنگا بھی طواف کرتے تھے، کوئی اپنے حساب سے کپڑے پہنتے تھے. بہرحال کئی بت تھے اس کے اندر، 360 بت تھے. ان کو جو ہے ایک ایک بت کی جو ہے پوجا کرتے تھے روزانہ ایک ہر دن جو ہے مکے کے اندر اس کے اطراف جو ہے جاترا ہوتی تھی. جیسے جاترا ہو رہی نا آج 360 بلکہ 33 کروڑ ہندوستان میں ہے نا، کوئی نہ کوئی دیول کی پوجا ہو رہی، کچھ کا جو چل رہا. تو ایسا مکہ معظمہ بھی تھا. اب وہ مکمل جو ہے پورے پاک کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر. تو اب یہاں اولا بیت وضع للناس تو مولانا محمد علی صاحب بھی لکھتے ہیں آپ نے. تو سب سے پہلے جو ہے گھر بولے تو اس سے پہلے بھی گھراں تھے، لیکن اس گھر کی جو ہے کیوں کہا گیا تو یہاں اولا بیت وضع للناس، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ عبادت میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا. انسان رہنے کے لیے تھے ہوں گے، لیکن یہ رہنے کے لیے، بسنے کے لیے نہیں ہے گھر. یہ عبادت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے، انسانوں کو جمع کرنے کے واسطے، اسی مقدس تبرک کے جو ہے برکت کے واسطے. تو یہ اس اعتبار سے اس کا جو ہے اول ہے. لیکن رہنے اور بسنے کے حساب سے اور بھی تھے بلکہ بتا دیں ہوں گا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بھی جو ہے بہت سارے جو گزرے نا، اب مقدس بناتے بیٹھیں گے. آپ نے کھانے پینے کا کہیں بھی زندگی گزارنا ہے لوگوں. مخلوق جب آئی نا، آدم علیہ السلام بھی جو ہے ہمارے پاس، تو اس کا کیا ہے، پہلا جو انسان پیدا ہوا اس کو آدم بول رہے ہیں. آدم علیہ السلام نبی جو ہے بعد میں آئے. تو آدم جو پہلے آیا انسان جو ہے وہ تو نہیں بنائے گھر، یہ بعد میں بنائے. بعد میں کون بنائے؟ تو کوئی اللہ کی طرف سے نبی بنائے، بھیجے گئے. سو مقدس عبادت وہاں سے جہاں سے شروع ہوئی، وہاں سے کچھ بھی ہونا تو وہاں سے نہیں ہے. اس وجہ سے ان کا تو کچھ تو رہنے کا رہنا ہے. گھر نہیں تو گوی تو ہی بولو، پہاڑ تو بولو، کچھ تو کچھ اس زمانے کے حساب سے کیا بھی تھا، اس حساب تھا. تو پہلے گھر بھی تھے،
لیکن وہ گھر عبادت کے لیے نہیں تھے، سہارے کے لیے یا کچھ چھپنے کے لیے تھے. یہ جو گھر ہے یہ عبادت کے لیے اور برکت کے لیے. اور اس گھر کو کیا کہا گیا؟ ام القریٰ کہا گیا. ام القریٰ بولے تو تمام جو ہے قریوں کا ماں. اب ایک ظاہری اعتبار سے تمام شہروں کا جو ہے ایک مقدس ہو گیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ شہروں کا بڑا بلکہ قریوں کا جو ہے بڑا بلکہ نہیں بتایا ہوا. یہ جو لوگ سمجھ رہے اس طرح سے یہ شہر کا یہ نہیں، بلکہ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہی ہے. دنیا کے لیے کس طرح ہے تو یہ بیت المقدس عبادت کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے. تمام شہر تمام قریے جو ہے اس کے ماتحت ہے، ان سب کی ماں ہے جس سے نکلے ہوئے سے عبادت جہاں سے بھی نکلی. اگر کوئی مقدس کرنے کا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس گھر سے ہی ان کا تعلق جڑنا ضروری ہے. اس گھر کے بغیر گھر کے تعلق جو ان کا کوئی عبادت کا مقصد نہیں ہے. اور کوئی بھی جو ہے نبی سے ہی عبادت کا تعلق جڑا ہے. ہر نبی اس گھر کی عزت کرے تو ہر وجود کا اس سے تعلق ہے. جب کبھی بھی اب ہندوستان کے اندر بھی دیکھیں گے آپ، شیولنگ ہمارا جو ہے مکہ بولتے ہیں، شیولنگ مکہ بولتے ہیں، اور دوسرے بھی الگ الگ بول رہے. تو معلوم ہوا کہ عبادت کا مرکز سے تعلق ہے اس سے. وہ صورت دوسری بدلی بھی ہے، انہوں غلط کر رہے کیا بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس مکہ معظمہ سے مکرمہ سے تعلق ہے اس کا. اس کے رخ پہ رہتے، ہاں اس کے رخ پہ رہتے اور اس کا ذکر رکھتے. یہ جو ہے مقدس جو ہے نا وہ اس کا تعلق ہے اصل، مگر انہوں غلط رویے پہ چل رہے. اب اسلام کا جو آ گیا، اسلام کے کتنے بھی ملک میں رہ دو وہ مکے سے تعلق ہے، مکے کے بغیر نہیں ہے. تو اب رہا کیا ہے اس گھر کے فلیعبد رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، بلکہ ہے ذکر اس میں گھر کی عبادت نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرے. تو رب کا گھر ہے تو گھر کی بھی اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف بھی برکت رکھا. تو دنیا کے اندر کہیں بھی عبادت کرے، ذکر کرے، اس گھر کے رخ کی طرف عبادت کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے کعبہ تو بعظمت ہے لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عظمت ہے. تو پوری دنیا کے اندر کعبہ عبادت کا مرکز ہے پوری دنیا میں، اس کی تو ہے، لیکن مومن کی عظمت ہے. مومن کو کیا بولتے معلوم ہے؟ قبلہ بولتے. قبلہ بہت بڑا معتبر شخص رہتا ہے اس کو کیا بولتے؟ قبلہ. قبلہ بولتے تو تعظیم کرنے کا مقام، تو وجود کی بھی تعظیم کرتے. حضرت بولتے، قبلہ بولتے. قبلہ بولتے تعظیم کا. تو وہ گھر کی تعظیم ہے، یہ اللہ اس کے اندر نظر آتا، اسی وجہ سے اس میں تعظیم کرتے. اب گھر کی عظمت ہے. اور نماز کے تعلق سے بھی کیا بولتے ہیں؟ فرض نماز پڑھ رہے ہم، ایک نیکی ایک دیں، اکیلے پڑھے تو، جماعت سے پڑھے تو 27 نیکیاں ہیں. اور مدینے کی میری مسجد میں پڑھتے سرکار فرماتے 50,000 نیکیاں ہیں. اور بیت اللہ میں پڑھے تو 1,00,000 ہے. اب یہ سب کے روایتوں میں سب چل رہا بھی ہے. تو 1,00,000 ہے. اب ایک محدود ہو گیا نا، یہ بھی 1,00,000 بولے تبھی ایک 50,000 بولے، ایک محدود ہو گیا. مگر لامحدود بھی ہے عبادت، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھے تو ہے یہ. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا تو 1,00,000 ہے، 50,000 1,00,000 ہے، لامحدود ہے. اس کی زندگی میں اگر کتنے بھی لاکھ پڑھیں گا انہیں تو اس کا مقام نہیں لا سکتا. سرکار کی موجودگی میں، سرکار کی امامت میں اگر انہیں نماز پڑھا ہے تو اس کا لامقام ہے. مسجد کا ذکر ہے وہ، لیکن آپ کے پیچھے پڑھیں گے مسجد رہن دو یا جنگل میں رہن دو، بیابانے میں رہن دو، تو اس کا لامحدود ہے اس کا. اور ایک اگر باہر بھی مقام پہ ہے انہیں ابھی بھی اس نے بتا دینا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رہتے تو کعبۃ اللہ سے بڑھ کے اس کی نماز ادا ہو رہی ہے. عشق رہنا سرکار کا، یہ رسمی طور پر ایک قانون ہے. یہ قانون سے ہٹ کے بھی تمہارا کو جاتا ہے. یہ مستثنا، یہ حالات بولتے اس کو مستثنا. یہ بتاؤ، یہ ہر کوئی وہ مقام نہیں پا سکتا نا. شریعت بھی ہونا ضروری ہے، حالات ایک بتانا بھی ضروری ہے. اگر وہ نہیں بتائیں گے تو انسان کیا تھا، بھائی وہ میں پڑھ لیتا، بھائی میرے دل میں جو ہے بہت بڑا ہے، میرا نیکی بہت بڑی ہے، میں بے حساب ہے میرے اندر. ہر آدمی جو کچھ پڑھتا کچھ عمل کرتا نا، میرے حضرت بہت بڑے، میرے سلسلہ بہت بڑا ہے، اعلیٰ ہے بولتا. حضرت قبلہ عالم کیا کرے معلوم ہے؟ اپنے سلسلے کو یا کسی سلسلے کو اعلیٰ افضل نہیں بتائیں.
مکے کو افضل بتائے, مدینے کو افضل بتائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو افضل بتائے, قرآن کریم کو افضل بتائے, اور میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں. بلکہ بولے کوئی نئی چیز نہیں پیش کرے, وہی چیز کو بتائے پورے تمام چیزاں. اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت رب العالمین کے علم سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ہضم نہیں کر سکتا, ان کو کوئی سکھا نہیں سکتا. یہ وجہ ہے کہ آپ نے عین اسلام کو پیش کیا گیا, کوئی نئی چیز نہیں پیش کرے, کوئی جز نہیں لیے, کل کو پیش کرے. کل کو پیش کرنے سے ہر کوئی جو ہے گرویدہ ہو جا رہا انہیں, اور اس کو کوئی سمجھا کے اس کو متی نہیں کر سکتا. حضرت رب العالمین کے علم کے چاہنے والے کو کوئی متی نہیں کر سکتا. متی اس نے نہیں کر سکتا کہ وہ کل کو پکڑا ہوا ہے انہیں, جز کو نہیں. اگر 50,000 نے کہا 1 لاکھ اگر کوئی بول دیا مکے میں 1 لاکھ نماز 1 لاکھ نیکیاں کما لوں بھائی. اب یہاں رہ کے ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جماعت میں 27 نے کیا, انہیں 1 لاکھ پڑھے تو 10 دن پڑھے تو کتنے ہو گئے, 10 سال پڑھ گیا ہمیں, ہماری زندگی پڑھے تو اپنے ہوتے نہیں ہوتے. لیکن اس کے آگے کیا ہے, اخلاص للہیت میں جو ادا کرنے کا ہے, ولایت میں جو ادا کرنے کا ہے. مکے میں پڑھو یا مدینے میں پڑھو, ولایت نہیں ہے تو اس کا مقام پا سکتا, ولایت والے کا نہیں پا سکتا. حضرت غریب نواز کا مقام جو ہے ادھر ہے کہ پائے, نظام دنیا ادھر ہے کہ پائے. بعض تو مکے کی صورت بھی نہ دیکھے, مدینے کی صورت بھی نہ دیکھے, لیکن ان کا مقام مرتبہ جو ہے اعلیٰ بن گیا. تو دور ہے کہ بھی حضور کو اپنے اندر پائے, رات اور دن دیکھتے رہے, کشف میں حالات میں عمل کرے اس کو. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی مقام رکھا. ایک بظاہر طور پر آپ کو ایک سلسلہ بتا گیا, مکے کی عظمت نہیں کم ہونا, مدینے کی عظمت کم نہیں ہونا. حضرت رب العالمین جب مکہ اور مدینے کی عظمت ہے تو وہاں پیش کرے. اگر کوئی اپنے سالانہ جلسے کو مکے کا جو ہے وہ بول رہا, حج بول رہا تو غلط ہے. بلکہ کوئی عرس بنا لے رہے اس کو جو ہے مدینہ بلکہ بولے تو غلط ہے وہ. اب بولتے ہی بات لوگ مدینہ آ گیا, سرکار یہیں چھے, اللہ یہیں چھے, سب ایک عشق میں فنائیت میں بولیں تھوڑا بہت چل جاتا. لیکن اگر وہاں اب بس ہمارے گاؤں کی طرف ایک بچہ ہے, دونوں بچے بات کر لے رہے, عمرے کو جا رہے, دعوت آئی بلکہ عمرے کو کہتے گمراہ ہو گیا تھا, بلکہ برانے عمرہ کہتے گمراہ بلکہ عمرہ بتا گمراہ برا کئی گمراہ بتا. اب وہ اس کا مرشد سکھایا اس کو, وہاں جاتے جو ہے انہیں اولیاء اللہ کا نہیں مانتا بلکہ گمراہ ہو جاتا. وہ نظریہ اس کو ایسا سکھا دیا سے. اب اس کو یار ہے کہ کیا کر رہا انہیں, وہ مقام پا رہا, عزت پا رہا. اب مکے کو جانے کے بعد میں دور سے مسافت سفر کرنے کے بعد میں نماز کا روزے کا ذرا پابند ہو جاتا انہیں. اب اس کو وہ اچھا دکھ رہا, وہ عمل کر رہا, تم سکھاؤ اس کو اچھا عمل. کوئی اللہ والوں کا ماننے والا, اس کی صحبت میں رہنے والا, بیعت کرنے والا, انہیں جا کے چھوڑ دے رہا, نہیں چھوڑ رہا. انہیں کچھ بھی نہیں سکھا, بولے تم وہاں سیکھ کے آ رہا کچھ سے بھی, تو انہیں وہ اپنا رہا. تم یہاں رہ کے سکھاؤ, سکھا رہے نہیں کچھ بھی, خالی اپنے ساتھ رکھ لے رہے, خالی پیسے لے رہے, اس کو خدمت کرا لے رہے, خالی علم لے دے رہے. تو انہیں وہاں کچھ سکھا دیا ان لوگوں, نماز کی, حضور کی عظمت, کعبے کی عظمت بتانے سے وہ لوگ یہ ہو گئے. مگر وہ تم اس کو ہٹا کے بھی نہیں پیش کرنے کا ہے, اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے تم اولیاء اللہ کی عظمت کو پیش کرنا ہے. کعبے کی عظمت کو ہٹا کے, مدینے کی عظمت کو گھٹا کے اولیاء اللہ کی عظمت کو پیش کریں گے, غریب نواز کی عظمت کو پیش کریں گے, پیرانے پیر کی عظمت کو پیش کریں گے, تو اللہ بھی خوش نہیں ہوتا, پیرانے پیر بھی خود خوش نہیں ہوتے. تو قانون ایک ہے, وہ قانون کے ماتے چلیں گے تو کامیاب ہوتے ہیں. قانون کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے پیش کرتے رہیں گے تو بولیں گے. تو حضرت رب العالمین سخت منع کرے اس میں کہ جو کچھ اپنے دل میں آیا وہ بولنا نہیں. اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتے ہوئے تم کام کرو تو وہ کامیاب ہے. اللہ اور رسول کے مقدم, مدینے کو جانا, سرکار کی زیارت کرنا مقدم ہے, کعبۃ اللہ کا عمرہ کرنا, حج کرنا بھی مقدم ہے. انسان جب جو ہے زیادہ چھوٹا عمل کرتا ہے تو بڑا عمل کرنے کی کوشش کرتا. اب بھائی خیرات کرو, یہاں دے ڈالو پیسے, بیواؤں کو ڈالو, کمزوروں کو. اب دیتے دیتے وہ عادت پڑنے کے بعد سے یہ کرا تو وہ بھی کرنے کی کوشش کر, دل میں آرزو ہے تھی. اب یہ بھی نہیں کرا, وہ بھی نہیں کرا, کہیں بھی نہیں کرا, تو اس کے اندر کہاں سے آرزو ہوتی. کوئی چھوٹا کرا تو وہ بھی کر لیں گے, بھائی بڑا ہے, بڑا تو کریج کرے, چھوٹا بھی کریں گے, جا کے طواف دیکھ تو آئیں گے, سرکار کا پھرے سے مقام تو دیکھتے آئیں گے. بلکہ اس طرح سے جو ہے انسان کا عمل کرتے رہے تو آگے بڑھتا رہتا, عمل نہیں کرا تو آگے نہیں بڑھتا انہیں. تو سب سے پہلے انسان عمل کرنے کی کوشش کرنا, آگے بڑھنے کی کوشش. ہر چھوٹی چیز حضرت العالم پاس ہونے کے تعلق سے فرمائے, امتحانات میں انسان پاس ہونا ہے تو کیا کرنا, تو جو یاد ہوا تھا نا, مضامین یاد ہوتے اس کو لکھ دینا پہلے,
پھر جو یاد نہیں ہوا تھوڑا تھوڑا یاد ہے اندازہ ذرا یاد ہے ذرا غفلت ہے اس کو بھی لکھ دینا. پھر اندازے سے بھی جو بھی کچھ اندازے سے رہے تو وہ بھی اندازے سے بھی لکھ دینا. کئی کہ بولے تو وہ پرفیکٹ ہے تو اس کے مارکس آ گئے, ذرا آگے پیچھے رہے تو اس میں سے آدھے مارکس آ گئے. جس میں اندازے سے لکھ دیا بالکل تو اس میں سے بھی کچھ لگ گئے تو کچھ لگ جاتے, تو اسی طرح سے انہیں پاس ہو جاتا. اب انہیں کچھ بھی نہیں کر رہا, یہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا, خالی نہیں بھائی کیا ہے کہ غلط ہے کیا ہے چھوڑ ڈالا اس کو پتہ کون سا بھی نہیں ہے. جب پاس ہونے والا بچہ پہلے پرفیکٹ ہے تو پہلے کرتا, پھر اسے چھوٹا, تو بڑا عمل کرنا تو جس کو بڑا سمجھ رہا وہ بھی کرو, پھر جس کو چھوٹا سمجھ رہا حق ہے نا وہ بھی کر. تو اس طرح سے جو ہے کعبے کی عظمت کا انکار نہیں کرنا, مدینے کی عظمت کا انکار نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. کعبے کی عظمت سے مومن کی عظمت بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی عظمت گرانے کا نہیں ہے. مومن جو ہے کعبے کی جو ہے عظمت کو بتانے کے واسطے, اس کے کام کرنے کے واسطے ہی پیدا ہوا. تو لہٰذا اب اس کو جو ہے یہ انسان کی شخصیت کو ہٹا کے, وجود کو ہٹا کے, یہ کعبہ جو ہے یہ پتھروں کو جو زمین کو جو ہے سب کچھ سمجھ رہا ہے, تو وہ نہیں ہے. بلکہ شخصیت جب آیا اس کی خدمت کر, پہلے جب وقت آیا تو اس کی زیارت کر, اس کا قربانی کر, یہ سب کر, لیکن سامنے جو ہے اس کی خدمت کر, جو سکھا رہا دین سکھا رہا اس کی عظمت کو رکھو, اس کی بھی عظمت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ذلیل نہیں کرنا, جو وقت میں تم کو جو موقع مل رہا اس کو عمل کرتے رہنا, کسی کا بھی انکار نہیں کرنا. نیک چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی سکھا رہا, ایک معمولی بات ہے, ایک ہمارے وخال آباد چھوٹے گاؤں کی طرف, اب انسان کے اندر ہوتا نا بھائی اکثر پچر, ہمارے مبلغین 2 دورے پہ گئے بدل, تو اس میں جو ہے لمباڑے 2000 دیکھ میاں بیوی دونوں, حضرت تمہارے پاس ایک جنے کماتے 10 جنے کھاتے, ہمارے پاس مرد بھی بیوی بھی بچے بھی کرتے, 5 جنے بڑے ہو گئے سو, پھر بھی ہمارے کو برکت نہیں ہے. بلکہ اب انہوں سوال کرے تو انہیں جواب دینا نا, تو دونوں میاں بھی دونوں ساتھ ہیں, تو عورت جواب دے دے رہی, ارے ہم لوگ پی کے پڑ جاتے, ناپاک رہتے, انہوں پاک ہے اس وجہ سے ان کے برکت ہے. بلکہ بری مرد سوال کر رہا, عورت جواب دے رہی ہے, ادھر مبلغ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اس کو سامنے رکھ کے, اس کا علم اس کے سامنے آ گیا, اس کا علم اس کے سامنے آ گیا, اس کو ایک سبق مل گیا. تو اللہ والا آئینہ ہوتا بولتے نا, دونوں کی کیا کیفیت ہے سامنے آ جاتی ہے, دکھتے. انہیں دیکھنے سے پہلے ان کو نہیں آ رہا یاد, دیکھنے سے یاد آ جا رہا. اب سمجھانے کا کچھ بھی سمجھا دیں گے, انہیں سے بتا دینا ناپاک رہنے سے ہو رہا ایسا. تو حقیقت بھی ہے, جو انسان جو ہے کتابی کماؤ, پی کے پڑ جا رہا, خرچ کر کام کو برابر نہیں جا رہا, یا تو ناجائز جگہ سے خرچ کر رہا, تو اس کو کیا ہوتا معلوم ہے, کہیں جب کدھر بھی چلے جاتا پیسہ اس کا. جائز طریقے سے جب خرچ کرتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی, زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی. بے وجہ خرچ کر رہا ہے تو زیادہ ہی ہوتا. تو اسلام کیا کرا انسان کو, یہ چیزیں پیش کرا. تو اس طرح سے جو ہے آیتم بیناتم قوم ابراہیم ومن داخلہ کانا آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اس گھر کی اس میں کھلے نشاند ہیں مقام ابراہیم, اور جو وہاں داخل ہو وہ امن والا ہو گیا. لوگوں پر اللہ کے لیے اس کی گھر کا حج کرنا ہے, اس پر جو اس تک رہا پائے, جس نے انکار کیا تو اللہ جہاں سے بے نیاز کر دیا. اگر جو کوئی استطاعت رکھتا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کا فرض ادا کیا, استطاعت مطلب پیسہ ہونا, طاقت ہونا, پیسہ بھی رہتا بعض لوگوں کو طاقت بھی نہیں رہتی, جانے کے اسباب نہیں بنتے, تو دونوں چیزوں کا جو بھی اس کے اسباب جانے کی اگر سخت رکھتا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا, حج کرو بلکہ بولا اللہ تعالیٰ. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, نماز 5 ٹائم فرض ہے, روزہ مہینے میں فرض ہے, مہینے میں 1 مہینہ, لیکن حج جو ہے ایک زندگی میں 1 مرتبہ, اس کے بعد کریں گے تو نفل ہے وہ. تو یہ من استطاع, اگر استطاعت ہے تو الی سبیلا, راہ میں جو ہے کرو حج, تو تم کو فائدہ ہے. تو یہ تم اپنے وجود مقدس کو مانتے ہیں, کسی بزرگ کو اللہ والے کو بیعت کر رہے, ان کے ساتھ رہ رہے, سلسلہ اپنا خانقاہ چلا رہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مد نظر رکھو, اس کو مرکز کو مت چھوڑو. مرکز یہ جہاں سے دین پھیلا, اسلام پھیلا, اس کو یاد رکھو. اب بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جس کے مشائخوں کے اندر بیٹھتے اٹھتے ہیں, ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا. وہ لوگ کیا کہتے ہیں, صحابہ کا تو علم نہیں رہتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے, پھر اس کے بعد میں پنجتن کے 5, حضرت علی رضی اللہ عنہ, بی فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین حسین.
حضرت علی کا بھی عمل نہیں معلوم ان کو، خالی حضرت علی کا جو ہے کیا ہے بیعت لیے، بلکہ وہ بیعت کا ذکر کرتے اور سلسلے کا ذکر کرتے. انہوں تبلیغ کیا کرے، کتنے لوگوں کو جنگ کرے، کتنے لوگ کتنے دن بھوکے رہے پیاسے رہے، یہ کچھ نہیں ہے ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کیا کرے، یہ نہیں ہے. خالی کیا ہے سلسلے سے، بس سرکار کے خون سے، سرکار سے سلسلہ جڑا ہوا ہے، ان کا مقام بڑا. امام حسن کا بھی یہی ہے، نواز سے ہے بلکہ عزت کرتے ہیں. لیکن نوازوں کا کیا کیا عمل گزرا اس کا تذکرہ ہی نہیں. اپنی زندگی میں کیا کام کرے امام حسن رضی اللہ عنہ پوچھو، نہیں معلوم ان کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، امام عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور صحابہ کا تو ذکر نہیں کرتے. ان کو دین کہاں سے معلوم ہو رہا؟ ایک سلسلے کو پکڑ لیا انہوں. اب آپ پیرانے پیر کا ذکر کرو بہت خوش ہو جاتے تھے، ان کی تعریف کیا بھی کرو خوش ہوتے، صحابہ کی تعریف کرو تو بھی خوش نہیں ہوتے. تو انہوں کیا ہو معلوم ہے، ان کے اندر یہ جز کو پکڑ لیے، جز کو پکڑ کے کل کو بھول گئے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. ان کی ترقی نہیں ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، تم یہ پکڑے تو اس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں گم کر دیا. ڈبر کے مینڈک میں، ڈبر کا مینڈک کیا کرتا، وہ ڈبے کے اندر یہ سب کچھ سمندر سمجھتا، وہی کچھ سمجھے. ایک بات ابھی وہ مول صاحب سنائے تھے نا، خوال جو ہے، خوال کے معنی ہمیشہ بات بولنے والا، ایک ہی بات کو بار بار بولنے والا. ایک ہی بات بار بار بول رہے لوگ، آگے کی بات نہیں جا رہے، بات پہ ہے انہوں، کلام پہ نہیں ہے. کلام بولے تو ہر بات ہوگی، الگ الگ بات ہوتی تھی. قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. کلام اللہ تو بہت سے کلام ہیں. ایک بات پہ رہا تو ایک ہی بات معلوم ہوتی، آگے نہیں ہو معاملہ. یہاں کیا ہے، ہم کو اللہ کعبے کی عظمت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنا ہے، صحابہ کی عظمت کرنا ہے، اولیاء اللہ کی عظمت کرنا ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کی عظمت کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی عظمت کرنا ہے، اپنے بھائی بہن کی عظمت کرنا ہے. ماں باپ اگر کچھ بولے اف نہیں بولنا کرتے، اللہ ناراض ہو جاتا کرتے. اس میں باپ کی بھی عزت کرنا، ماں کی بھی عزت کرنا، اور پھر باپ کے جو ہے ساتھیوں کی بھی عزت کرنا. یہ طرح قرآن کریم جو ہے، دین جو آیا نا، اچھا تلفظ نے پڑھ لینا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اس کا نام دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ وہ اخلاقیت پیدا ہونا ہمارے اندر. ولایت بولے تو جو جذب کرنے کی کیفیت تھا، اس کے اندر ولایت پیدا ہوتی. علم تو آ جا سکتا ہے، تقوی آنے کے لیے ضرورت ہے. پھر ہمارے اندر جو ہے، اگر ہم تقوی آ گیا تو ہماری جیسے جماعت بنا سکتے ہیں، لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں. انسان کھانا کھا کے بھی خوش ہو، اچھا کھا لے کے بریانی کھایا وہ کھا لے کے خوش ہو جاتا ہے. ایک انسان کیا کرتا، کھلا کے خوش ہوتا، کھا کے نہیں. کھلا کے خوش ہونے والا بہت سارے لوگوں کے سامنے بول سکتا، اس کو بہت دن تک لذت آتی رہتی، میں ایسا کرا تھا، ایسا دعوت کرا تھا، اتنے لوگوں کو کھلایا تھا، بھوکے تھے. لیکن جب محفل میں بیٹھے، میں بریانی کھایا، میں بکرے کو ذبح کرا، ایسا کھایا ویسا کھایا، بول سکتا؟ بار بار نہیں بول سکتا. بولا تو کیا تو کھلایا کیا؟ تجھ اپنا اپنا کھا، بخیل ہے بول کے بولتے ہیں. کھلایا سے ایک وقت گرایا تو 50 وقت تذکرہ کرنا، لیکن 100 وقت کھا لیا، اس کا ذکر نہیں کرتا انسان. تو وہ ذکر کرنے کی قابل تعریف بات بھی نہیں ہے اس کی. تو دین کو جب سکھاتے ہیں لوگ، اپنے محفل بناتے ہیں، اس کی تذکرہ ہوتے رہتا. اپنا اپن سیکھ لیا تو بھی کوئی مقدس بڑا معاملہ نہیں ہے. علم سیکھ لیے، آگے قابل بن گئے. پیرانے پیر کے زمانے میں ہے نا، پیرانے پیر کا نہیں، ان کا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک رات دن نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ بلا عذاب نازل کرتا رہے، اللہ یہ بہت بڑا نیک بندہ ہے، یہاں بہت رات دن عبادت کر رہا، ذکر کر رہا، اس کو کیسا جو ہے میں یہاں ہے بتا، پہلے اس سے عذاب شروع کرو، بلکہ اس کو پہلے عذاب نازل کرو، کیونکہ انہیں جو ہے گناہ گار ہے، بدکار ہے، بلکہ عذاب نے شروع کرا. انہیں اپنی جو سکھاوا چیز ہے دوسروں کو نہیں پہنچایا، دوسروں کو نہیں سکھایا. مچ پا لینا، مچ کھا لینا، مچ رہنا، اچھا رہنا، مچ جنت میں جانا پر رہنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو برخاست کر دیا. اور ایک چیز مولوی کامل صدیق صاحب فرماتے ہیں، جب تم جو ہے کسی چیز پہ جو ہے آگ لگ گئی، زمین میں آگ لگے تو کیا کرتے؟ جنگل کو آگ لگ گئی، بھائی بہت بڑا آگ لگی، تھوڑا آگ رہے تو بجھا سکتے. اپنے کو بچنا ہے تو آگ کو جا کے بجھاتے بیٹھے تو کتنا بجھائیں گے آپ؟ وہ آگ اپنے کو بگھیرتی. تو لہٰذا اس کو کیا کرو، جتنی دور تک جو ہے تم صاف کر سکتے اپنی جگہ سے، لکڑی گھاس جو بھی آگ جس کو پکڑ دی ہے وہ آگ کو صاف کر ڈالو تو وہ آگ تمہارے پاس نہیں تھی. تو ایسا جو ہے ہم جس ماحول میں رہتے، جس علاقے میں رہتے، ان کو اپنے خیالات ڈالو، اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرو. تم کو جو ہے برائی کی طرف نہیں مائل کرتا انہیں، بلکہ جو ہے آتے دین سکھاتا بھائی، بلکہ
یا ڈرے تو دور تو بھی چلے جانا, نہیں تو بیٹھ کے سیکھ کے جو ہے انہیں تمہارا بن جانا, یہ ہوتا. مطلب وہ جنت من الحیث نشاء تو کیا ہے, یہی ہے جو اپنی باتیں کلام ان کے اندر ڈالنا. تو کبھی بھی جو ہے جس محفل میں بیٹھتے, جس مقام پہ بیٹھتے, تو کوشش یہ کرنا اپنی بات اس کے دل میں ڈال رہنا. اپن خاموش بیٹھے تو انہیں سکھاتا رہتا اپنے کو. آپ دیکھو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا, بہت بڑے بڑے قابل لوگ رہتے ہیں, انہیں تھوڑی دیر میں اس کو اپنے ماتحت کر لیتا نہیں, اس کی عقل سے, دماغ سے, اس نے علم بھی نہیں رہتا, اس کے اندر زیادہ صلاحیت بھی نہیں دی, یعنی حاصل کی ہوئی صلاحیت دی ہے, خدا داد جو کچھ رہتی اس کی صلاحیت, لیکن لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت دی, تو تھوڑی دیر میں سب کو اپنے ماتحت کر لیتا. ارے کیا بھائی, جب اس کو عقل آیا تیرا کتنا علم ہے, اتنی قابلیت ہے, اتنے بڑے خاندان کا ہے, تو جب ہوش آتی اس کا, ارے صحیح ہے, بلکہ اب کتنے مسلمانوں کو جو ہے ہندو بنا لے رہے ہیں لوگ, گمراہ کر رہے نہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ جو چلے جا رہے ہیں, گمراہ ہو جا رہے ہیں. اب شیعہ میں جاؤ, شیعہ میں جاؤ, کہیں میں بھی جاؤ تم, اگر علم دین تمہیں کو ہے تو کوئی تم کو ہضم نہیں کر سکتا, ہم اس کو سمجھاتے. یہی بات ہے, حضرت العالم کا علم اگر ازبر ہے تو ہم کو کوئی چھین نہیں سکتا, اگر نہیں ہے ہمارے پاس میں نام کی ہے تو کبھی کبھی ہم کو بھی کچھ پھیلا سکتا ہے گمراہ. تو علم دین ہونا ضروری ہے. حضرت العالم کی عشق, محبت, علم میں رہا تو عشق رہا تو بھی نہ کامیاب ہو جاتا. عشق رہا تو میں یہ جو بولے حضرت بولے ختم بول کے بولتا. بعد وقت علم بھی دھوکہ دیتا, علم کے ساتھ اس کا عشق بھی رہنا, عشق کے ساتھ اس کی جد تقوی بھی رہنا. فلٹر, تقوی بولتے فلٹر, قربانی تو ہے, قربانی میں فلٹر ہے. اب قربانی ایک بکرا دے رہا ہے, ایک اونٹ دے رہا انسان, ایک باوا کے پیسے سے دے رہا, ایک بھائی کے پیسے سے دے رہا, ایک اس طرح سے چل رہا, ایک اپنی محنت اور مشقت سے دے رہا. تو اپنی محنت اور اپنی مشقت سے زیادہ اس کی قربانی بڑی ہے. اور کھانا کھلانے کے بھی, دین کی راہ میں کرنے کے بھی قربانیاں کی بس کے ہیں. کچھ کر دیتا پیسے, بھائی اپنا فرض ہے بولے کر دے رہا. ایک کیا ہے بولے تو اللہ کی رضا کی واسطے, اللہ کے چہرہ دیکھنے کے واسطے کرتا. تو بہرحال اس طرح سے یہ قربانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. حج کا بھی انسان جو ہے اختلاف نہیں کرنا, اور جو ہے اپنی استطاعت کرے, نہیں کرے بھی تو اس کا انکار نہیں کرنا ہے دین کا. ایسا حضرت قبل عالم کی ذات مقدس اس لباس, مبلغین جو حضرت قبل عالم بنائیں, اگر پہن سکتے تو لباس پہن کے کام کرنا, نہیں پہن سکتے تو اس لباس کی عظمت عزت کرنے والا انسان کامیاب ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم لباس پہنے تو جس کی عزت کرنا ہے تو تعریف کرنا, نہیں تو نہیں ملے. جب بھی اس کی عظمت جانتے ہیں, اس کی عظمت کرنا, اس کی عزت کرنا, تو انسان کامیاب ہے. اگر اس کی توہین کر رہا ہے تو اللہ پسند نہیں کرتا. ارے انہوں کیا کرے بھائی, کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے, ہم تو مبلغ نہیں بنے بھائی, ہماری محفل کے لوگ ہم آگے ہیں, ہم زیادہ کام کریں, ہم ایسا کریں, بلکہ ایک خیال آتا ہے انسان کے اندر. تو ہے کام زیادہ بھی کرے تو شکر گزاری ہے اس کے, ان کی وجہ سے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ ہم سے لیا. تو انسان کبھی بھی عاجز نہ کرے بندہ, برائی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا, بھلائی کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرنا, آگے بڑھنے کی, ان کے جیسا کرنا, رشک کھانا, نیکی سے رشک ہونا, برائی سے عبرت ہونا, یہ دونوں چیز رہا تو انسان کامیاب ہوتا. کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا, کہیں بھی جاتا کامیاب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ حضرت قبل عالم کا جو مرکز ہے اس زمانے کے اندر, اس دور کے اندر, آپ نے جو ہے پوری دنیا میں غالب ہیں. حضرت قبل عالم کا ایک کلام میں حضرت قبل عالم فرماتے ہیں کہ میرے علامات میں ذات اللہ, صفات اللہ سے مخاطبت ہے. اور کیا فرمایا تو میں اللہ کی دستخط کر کے سنا دے. حضرت قبل عالم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی دستخط کر کے سنا دے. مالک الملک مکین و لامکاں, اور زمین تیرا ہی زمین و آسماں, تیرا ہی مصباح الظلم. مصباح الظلم بولے تو, مصباح بولے تو چراغ کو بولتے ہیں, روشن, ظلم کا چراغ, ظلم کے اندر روشنی پیدا کرنے والا, اندھیرے کے اندر روشنی دکھانے والا. پھر بتایا گیا جال حق و ذائق الباطل ان الباطل کانا ذوقا, یا رحیم یا رحمان, یہ علام میں سے یہ پوری چیزیں میں بول رہا ہوں. پھر کامل انسانوں کے لیے نمونہ ہے, یہ جو حضرت قبل عالم کا جو ہے کامل انسانوں کے لیے نمونہ ہے, یہ سب کے لیے نہیں, سب لوگ نہیں پا سکتے اس کو. کامل جو ہے اللہ کے مقرب بندے ہیں, نیک بندے ہیں, ان کے لیے نمونہ ہے. حق کو غالب کرنے والا کون کر سکتا, سب کر سکتے, نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کیا ہے, ان الذین یبایعونہ ید اللہ فوق ایدیہم, جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تھے, لیکن آپ کو الہام ہو رہا ہے تو آپ کا بھی وہی آ جاتا آپ کے لیے. پھر بتایا گیا کہ خدا کا مظہر خدا کا بیٹا ہوتا ہے, خدا کا مظہر خدا کا بیٹا ہوتا ہے. تیری شان
تیری شان میری شان، تیری صورت میری صورت، تو مجھ میں میں تجھ میں. یہ اللہ بول رہا ہے ساق العالم کو، تو مجھ میں میں تجھ میں، تیری صورت میری صورت، تیری شان میری شان. یہ رب العالمین کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ادھر ہے کہ قرآن کے کچھ آیتیں بھی آپ پر الہامات ہوتے، بہت سے الہامات ہیں. میں ایک الہام جو ہے اس طرح سے بتا. پھر اس کے بعد میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ، اس سے پہلے وہ آیت ہے اللہ الذی نے، یہ خیر وہ آیت دوسری آیت ہے سورہ جو اس کی سجدہ کی پہلی آیت ہے. تو اس کے بعد میں جو ہے آخری یہ ہے اس میں، تو حشر میں نے دیکھا ہے، حشر برپا ہے، اللہ قاضی کی حیثیت سے آیا ہے، بلند تختے پہ بیٹھا ہے، جزا سزا کے فیصلے دے رہا ہے، وہ میری صورت میں ہے. تھوڑی دیر کے بعد میرا وجود غائب ہو گیا، اور برسر شریر جو وجود ہے وہ میرا ہی وجود. برسر شریر میں تو جو اقتدار پہ ہے، کام کر رہا، عمل کر رہا، وہ میرا ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. میرا وجود غائب ہے بولے تو غائب جا کے اللہ کا وجود بن گیا. میری صورت شکل تم دیکھ رہے یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو شکل ہے وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کی شکل میری صورت ہے. یہ بات ہے اس میں. بہرحال یہ معرفیت بولتے اس کو بولتے ہیں. معرفیت میں تو کچھ بھی دل میں جو آیا بولنے کا نہ معرفیت نہیں. قرآن سے جڑنا، وجود رہنا، عمل رہنا، اس کا معنی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. دین کی خدمت بارک اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے جو ہے اہم صورت ہے، اور ابتدا ہے اس کا. فاتحہ کے معنی کھولنے کے. اس کے 25 ناموں سے ذکر کیا ہے. فاتحۃ الکتاب کہا گیا، اور فتح اور کامیابی، اس کے بہت سارے ایسے حمد بھی کہا گیا. اس کو ایسے 25 نام بتائے گئے، جس کے 2 نام مشہور ہے، جس کو فاتحہ کھولنے کے اور جو ہے حمد، یہ 2 نام مشہور ہے. سورہ حمد بولتے نا، الحمدللہ رب العالمین، حمد بھی کہا گیا. تو اللہ کی جو صفات ہے 99 صفات ہے اللہ کے، جس میں ام الصفات 4 ہے، تو وہ 4 صفتوں کو اس میں جوائنٹ کر دیا، ذات اللہ کو رکھ دیا اس میں، اور اسی سے سب نکلے. 3 صفت سے جو ہے رحمان رحیم، اس سے یہ پورے صفتیں نکلے ہیں. اور اللہ جو ہے مقام احدیت ہے، مقام وحدت میں رب العالمین ہے. اللہ جو غیب میں تھا وہ شہادت میں آیا رب العالمین کی صورت میں. رب العالمین سے 3 وجودیں نکلے، رحمان رحیم مالک. رحمان، اب ان کے متعلق بھی بتایا گیا. اللہ کے مظہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین کے مظہر ابو بکر صدیق عنہ، رحمان کے مظہر حضرت علی، اور رحیم کے مظہر حضرت عثمان عنہ، مالک کے مظہر حضرت ابو بکر عمر فاروق عنہ. اس طرح سے جو ہے یہ کیفیات ان کے اندر تھی، یہ جذبات ان کے اندر تھے. یہ اس صفتوں کی کامیابی پوری دنیا کے اندر ان کے وجودوں سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ خوبی کمالات رکھا. پھر ان میں سے بھی 2 کر دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم. اب 2 صفت میں جو تو حضرت علی کی، حضرت عمر کی 2 صفت ملتے جلتے ہیں، اور عثمان کے ابو بکر صدیق کی صفت ملتے جلتے ہیں. کیونکہ اب یہ سمجھیں گے کیسا ہے بلکہ حضرت عمر فاروق دور میں جو فتوحات جنگ کا جو مسئلہ چلا، حضرت علی کے اندر بھی دیکھیں گے آپ جنگ و جزال کا ہی مسئلہ چلا. حضرت ابو بکر صدیق جو حکومت کو جو ہے لے کے چلنے کا، ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نرم رویت سے، اخلاق سے، اور پورے کامل طور پہ اس کو پیش کریں، تو وہ نرمی کی صفت جو ہے، ایسا حضرت عثمان غنی کے اندر بھی وہی صفات تھے جو ابو بکر صدیق کے جو صفات تھے. تو یہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صفت پیدا کیا، رحمان الرحیم، میرا اس طرح سے بتا رہا ہوں میں، اب یہ ایک سمجھنے کے واسطے، ورنہ سب کا الگ الگ، ہر مقام کا الگ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ جوائنٹ کرا ہے. مولوی فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ 2 ایتیمان مدینہ کا خزانہ لوٹا گیا ہوا، تو صدیق سے جاری شدہ خلافت علی سے ختم شدہ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کے درمیان کے دونوں بھی آ جاتے تھے بولتے تھے. تو آخری کا ایک پہلے کا ایک، دونوں کے دونوں صفات سے جڑے ہوئے تھے. تو ابو بکر صدیق سے عثمان غنی جڑا تھا، حضرت علی سے جو ہے عثمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جڑا تھا. پر بڑے چھوٹے کا نہیں، بلکہ آخری بات کا جو ہے پیش کیا. تو الحمدللہ رب، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے، جو سارے عالم کے لیے رب ہے، جو ربوبیت کرنے والا، رحمان بلا بدل دینے والا، رحیم بار بار رحم کرنے والا. یہ صفات کے مظہر جب بن جاتا ہے تو انقلاب پیدا کرتا ہے انسان. اللہ کے صفات کے وہ کیفیات اس کے اندر آ جاتے ہیں، بندے کے اندر آ جاتے ہیں. اسی کا نام جو ہے، ایک صفت پیدا ہوئی تو ولی بن جاتا ہے.
اس سے آگے بن گیا ہے تو خطوب اور ابدال بن جاتے ہیں، اس میں مجدد بن جاتے ہیں. وہ جو اعلیٰ مقام جیسا ہونا ہے، جلالی صفت بن گیا ہے تو مجدد بن جاتا ہے، جمالی صفت بن گیا ہے تو نرم رویے کے جو ہے بڑے اعلیٰ مقام پہ بھی آ جاتے ہیں. جنگ و جدال کا سلسلہ نہیں ہے پرانے پیر کے اندر، لیکن رتبہ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ کے پاس میں جلالی ہو جمالی ہو، غصہ ہو نرم ہو، اگر نیک نیت سے عمل کرتا ہے تو دونوں چیز اس کی کامیاب ہیں. اگر اس کی نفسانی خواہش پہ ہے، غصہ بھی رہا ہے تو اس کے لیے نقصان ہے، اور نرم رویہ بھی اس کے لیے نقصان ہے. اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو، دین کے لیے کر رہا ہے تو فائدہ ہے. اگر اپنے لوگوں میں سے، دین والوں سے، نیک لوگوں سے نرم رویہ اختیار کر رہا، عام لوگوں سے نرم رویہ اختیار کر کے اس کے قریب کر رہا تو مقدس بن جاتا ہے. اگر انسان نیک رہ کے جلالی صفت میں مار رہا، پیٹ رہا، زیادتی کر رہا تو اس کی برائی کو ختم کرنا چاہ رہا انہیں، غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا انہیں. اب دنیا میں کیا ہے، ہر غلط چیز کو اپنا لے رہا دنیا میں رہ کے، ٹھنڈا ایسا رہا کہ جو بھی ظلم کرے، زیادتی کرے، سب اپنا لے رہا. اب زیادتی تشدد کرنے والا ہے تو اچھے کو برے کو سب کو مار دے رہا انہیں، ظلم زیادتی کر رہا. تو یہ برائی کا عمل نیکی سے ہٹا تو یہ دونوں چیزیں خراب ہیں. نیکی میں رہتے دونوں چیزیں اچھے بن جاتے، تو اسی وجہ سے اچھے ہو جاتے. تو الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ جو ہے یہ دور مالک یوم الدین کا ہے. حضرت قبلہ عالم کا جو دور ہے، زمانہ ہے، تمام کل کے کل دین کو میں. تو آج جو ہے دین اسلام کو نافذ کرنے کا دور ہے، دین اسلام کے اصول کو اپنانے کا دور ہے. ہر انسان اگر اپنایا، کوشش کرا، اب یہ ہے انہیں نہیں کرا دین کا کام، انہیں نہیں کرا، نہیں، اپنی ذات سے جو ہوا وہ کر کے چھوڑ دینے کا ہے. ولی اللہ یہ کرے، کیا کرے، انہیں نہیں کرا، انہیں نہیں کرا، میں کروں کی عبادت، میں ذکر کروں، میں لوگوں کو سمجھاؤں، بلکہ ایسا نہیں سمجھو لوگ سب بدکاری میں، زنا میں، چوری میں سب رہتے تھے. انہیں اکیلے چاہ کے کام کرتے گئے، انہیں نہیں سدھر رہا نہیں بھائی نے، یہ میں اتنا سمجھا رہا تو بھی نہیں سدھر رہے انہوں، بلکہ اپن ان کے ساتھ برائی کرنا شروع نہیں کرے. کیا ان کی غیبت کر لیتے نہیں بیٹھے، بلکہ جو ہے صبر کرتے ہوئے، استقامت رہتے ہوئے اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو پہنچاتے رہے، وہی لوگ ولی بنے. تو ابھی بھی ہم بھی جو ہے ایسا ہی کرنا ہے. وہ جماعت نہیں کر رہی، یہ جماعت نہیں کر رہی، نہ کو کرنا تو ہمارا کیا کرنا ہے، نہیں کرا تو کیا نہیں، اللہ کے پاس مقبول ہے، جو کرا انہیں مقدس ہے. جماعت میں بھی صرف 10 آدمیاں نہیں کرے، 2 آدمی کر رہے ہیں، 2 آدمی انہیں مقدس ہے. جو سکھا انہیں کامیاب، جو نہیں سکھا انہیں اتنا ہی، جتنا کرا اس کا اجر ہے. لیکن اعلیٰ رتبہ پانا ہے، بڑا پانا ہے تو زیادہ سے زیادہ کرنے والا زیادہ رتبہ ہے اللہ کے پاس میں. ایسا کچھ نہیں ہے انہیں زیادہ کرا تو میں زیادہ کروں گا، زیادہ کرا تو زیادہ مقام پہ رہتا، اللہ اپنے قریب رہتا. رغبت جتنی کرتا ہے نا اس کے قریب ہوتا ہے. ایک دن رگڑ جتنا بڑے رہیں گے ہنا اتنا ہی کھلتا ہے، کرے اثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے. بڑھاتی ہے مراتب کو اثار و قربانی، قربانی سے ہی حاصل ہوتا ہے قرب ربانی. اب حضرت قبلہ عالم کے قریب ہونا ہے، حضرت قبلہ عالم کی قربت پانا ہے، آپ کی قربانی آپ کے لیے دینا ہے. ان کو دیکھنا نہیں، حضرت صاحب کو دیکھنا ہے. اپنا مال جان اپنی سب چیز اگر قربان کیے تو اللہ تم کو ختم کرنے والا نہیں، بلکہ اس سے کئی گنا جو ہے، کم سے کم 10 ہے، زیادہ اس سے زیادہ 100 ہے، اس سے زیادہ 1000 ہے، اس سے زیادہ 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے. میں اس کے بعد کیا ہے، بے حساب بھی ہے. حکومت آ جاتی تمہارے قبضے میں تو اس کا بدل ہے، بے بدل ہو جاتا، اس کا بے حساب تھا. کسی کو گورنر بناتا، کسی کو منسٹر بناتا، کچھ بناتا اللہ تعالیٰ. ولی بنا دیا تو قائم ہو گیا نا ہمیشہ. دنیا کی دولت تو ہے جو ظاہر مادی بھی، روحانیت کے بھی پاتا نا اس مقام، تو اس کے پیسوں کا، اس کی محنت کے بدل کا اتنا ہے وہ نہیں ہے. انہیں اتنی محنت کر کے بھی دنیا میں کر رہے بہت سے لوگ، لیکن وہ مقام پا سکتا نہیں، پا سکتا. تو اللہ کی نظر سے، اللہ کی طرف سے جب عطا کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا مقام ہے. اسے الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو خدا کو دیکھا وہ صحیح معنی میں خدا کا تعارف دے سکتا ہے. باقی لوگ جو ہے بول رہے سن کے، ان کا سن کے، جو خدا کو دیکھے یا خدا کے منہ سے جس نے سنا اس سے جو سنے ہوئے تعریف کر سکتے خدا کی صحیح معنی میں، دوسرا نہیں کر سکتا. جیسا جیسا پیچھے جاتے رہتا ہے اس میں، جب پانی زمین سے پھٹتا ہے، چشمہ بنتا ہے، نکلتا ہے نا زمین سے، زمین کے پھٹ کے نکلتا ہے تو پاک اور صاف ہوتا ہے. ٹھہرا ہوا پانی گندا ہوتا ہے، چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، لیکن زمین سے نکلتا ہے تو اس سے بھی پاک ہوتا ہے. چھن کے نکلتا ہے زمین سے، زمین میں جھرے پڑتے نا وہ گندا نہیں ہوتا. اوپر بہتا ہوا تھوڑا گندا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زمین سے نکل رہا سو گندا نہیں ہوتا. تو حضرت قبلہ عالم فرمائے زمین سے نکل رہا تو چشمہ بن کے نکل رہا، ویسا میں ہوں، صدق و صفات رہتا ہے بالکل.
جیسا جیسا بہتا ہے تو زمین سے نکلے بعد میں بہتا ہے تو بعد میں تھوڑا دوسرے چیزیں مل کے تھوڑا خراب بھی ہو سکتا ہے. پانی ختم ہوتے ہوتے جو ہے بعد میں تلچھٹ نیچے سے کچرا رہ جاتا ہے. یہ دنیا ایسا ہے. لیکن پاک اور شفاف پانی جو ہے وہ روحانیت ہے, دین ہے, سچائی ہے, صداقت ہے. اللہ تعالیٰ یہ وقت ہے قربانی کا, یہ وقت ہے دین کی خدمت کے لیے. ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کون سے وقت میں کس سے کیا کام لیتا نہیں بول سکتے. ہمارے مول صاحب فاضل مول صاحب کی عمر زیادہ ہے. آپ نے جو ہے کاروبار تجارت میں سعودی عرب میں جو ہے سالوں سال رہے, لیکن آپ کو بھی علم میں تھا کہ ہم کچھ دین کی یہ ایسا خدمت کر رہے تھے, آپ لباس کر کے خدمت کریں گے بلکہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایسا ایک فضل ہو گیا کہ کسی کے گمان میں نہ تھا, کیا بھی نہ تھا, لیکن آپ کا وجود آ گیا تو ایسے عزائم ہیں آپ کے جو آپ ارادہ کرتے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے اس سے جو ہے پہلے سے رہنے والے بھی اس سے عزائم کے سامنے کمزور ہیں. تو عزائم انسان کے جو ارادہ جو تھا مضبوط ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مت سمجھو کہ میں بڑا ہوں میرے اندر زیادہ ہے, بلکہ اللہ کس سے کہاں سے لاتا نہیں معلوم ہوتا. بہرحال اس وقت انجمن کے حالات, دین کے حالات بدلنے کا وقت ہے, غلبے کا وقت ہے. یہ دیندار انجمن کے اندر جو ہے اگر وہ حضرت اللہ علیہ کے دور میں جو شریعت تھی, جو انصاف تھا, جو عدل تھا, وہ پیدا ہو تو پوری دنیا میں ہونے والا ہے. تو ہم جو اگر اس کو پیش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بنیاد لوگوں میں سے ڈالیں گا. وہ بنیاد ہوئی ایک مرتبہ پہلے. اب یہ جب پاک کرنے کے واسطے کچرے کو صاف کر کے صحیح بن رہے تو اس میں ساتھ دینے والے, اس میں کام کرنے والے بھی وہ بنیاد کے لوگ بن جاتے. پوری دنیا میں غلبہ آسانی سے ہو جاتا. بہرحال وہ اصول غلبہ ہو تو وہ اصول, وہ قانون نافذ کرنا ہے, اللہ کا قانون, دین کا قانون, حضرت العالم کا اصول. اسی سے انسانوں کے اندر جو ہے ایک آرام اطمینان پیدا ہوتا ہے, حیا والے بنتے ہیں, عزت والے بنتے ہیں, قربت والے بنتے ہیں, خدا کی قربت حاصل کرنے والے بنتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو انسان قربت یتا راجا تتا بادشاہ, جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, جیسا امام ہوتا ہے ویسے, جیسا مرشد ہوتا ہے ویسے جو ہے مریداں ہوتے ہیں. مرشد جو ہے انہیں بٹے بازی دھوکے بازی اس میں, اس سے توقع کر سکتے کیا اس کی صحبت میں رہنے والا ولی بن سکتا, بلکہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر علم نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, طہارت نہیں ہے, انہیں جو سکھا ہے وہ سیکھتا انہیں. اس کے اوصاف, اس کے کردار وہی آ جاتے اس کے اندر. پاک و صاف ہے تو پاک و صاف بنتے, اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. غریب نواز کی کیفیت تو قطب الدین انہیں بن جاتے ہیں, خواجہ قطب الدین, ایسے جو ہے بختاری خاکی رحمۃ اللہ علیہ. اگر نظام الدین کی کیفیت ہے تو نصر الدین چراغ دہلی بن جاتے ہیں. اگر ان کے ایسے نہیں ہے تو کہاں سے بنیں گے؟ مرشد جیسا پاورفل تھا, مرید ویسا پاورفل بنتا. میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے, دین کی خدمت دے.